میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں۔ دل کا جنوں جو رگوں سے بہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ اس شعر سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تو میں ہوں آپ کا میزبان نعیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پیکو پاک یوٹیوب چینل۔ تو ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے ہمارا 6 ستمبر کے حوالے سے ہے۔ یوم دفاع جو ہر سال منایا جاتا ہے۔ یوم دفاع کیوں منایا جاتا ہے؟ تو 6 ستمبر 1965 میں جنگ ہوئی تھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں، تو اس میں ہمارے بہت سے نوجوان جو ہے نا شہید ہوئے ہیں، تو ان کی یاد میں جو ہے نا یہ دن منایا جاتا ہے۔ اچھا ناظرین، تو چلتے ہیں پاکستانی عوام کی طرف اور ان سے 6 ستمبر کے حوالے سے پوچھ تاچھ کرتے ہیں۔ تو ویڈیو لاسٹ تک دیکھیں کہ 6 ستمبر کو کیا ہوا تھا، یہ یوم دفاع جو ہے یہ ہر سال کیوں منایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاکستان اور انڈیا میں جنگ ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو ہمارے بہت سارے نوجوان تھے وہ اس میں شہید ہوئے تھے، تو لہٰذا یہ ان کی یاد میں ہم یہ دن مناتے ہیں۔ ہے وطن کے سجلے جوانوں، ہے وطن کے سجلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، اے وطن کے سجلے جوان۔ دل کی تھا گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ احسان تو ان لوگوں کا ہم لوگ کبھی اتار نہیں سکتے جو اس ٹائم ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اور یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک ان کی یادگار اور یہ 6 ستمبر ہم لوگ کبھی بھی بھلا نہیں پا سکتے، اور جو ہمارا دشمن ہے وہ بھی خاص طور پہ بھلا نہیں سکتا وہ وقت 6 ستمبر کو۔ اور یہ 6 ستمبر ہم لوگ خاص طور پہ اس لیے مناتے ہیں کہ کچھ لوگ جو کنٹریز ہم لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتی، کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم لوگ یہ دن زیادہ سیلیبریٹنگ کرتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، میری 72 سال عمر ہے، میں نے آنکھوں سے وہ جنگ دیکھی تھی، آنکھوں سے۔ اچھا، ایسے ہمارے شورکوٹ کے ساتھ 10 کلومیٹر پر ہمارا وہ ہوائی اڈہ ہے، تو وہاں انڈیا والے آتے تھے وہ بمباری کرنے کے لیے نا، تو اس طرح ہم ہل جوڑے ہوئے تھے، ہل جمعتے ہیں جی، ہل جوڑتے ہیں زمین میں، جی جی جی، تو اس طرح ہم نے جنگ دیکھی تھی۔ اور ایک جہاز جو ہے ہمارے سے 4 کلومیٹر پر سرخانہ ریلوے اسٹیشن ہے، وہ بڑے ٹاور گزرتے ہیں بجلی کے نا، تو انڈیا کا جہاز اس میں آ کے گھسا، اس کے سارے پڑکھچے اڑ گئے، اس کو پکڑ لیا، اس کو پائلٹ کو بھی گنے کے کھیت میں چھپا ہوا تھا، تو وہ پھر ہم اٹھا کے لاتے تھے، ہم بچے تھے نا اس وقت، چھوٹے تھے، سن 65 کی جنگ میں، تو وہ بڑا ایک منظر تھا، بڑا ایک جذبہ تھا، بڑا جوش تھا۔ ایک انتہائی روایتی دشمن تھے ہمارے، ناپاک دشمن ہم کہہ سکتے ہیں بھارت نے، آپ نے طاقت کے بل بوتے پر ہم پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم زیادہ طاقتور ہیں، لیکن انہیں ایمان کی طاقت کا علم نہیں تھا بالکل، اور ہمارے نہتے لوگوں نے ہماری پاک فوج کے ساتھ ساتھ ان کے شانہ بشانہ دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ 6 ستمبر کو ہمارے ملک میں سب سے بڑی جنگ ہوئی تھی، جس میں پاکستان نے ہمارے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، اور ان کی وجہ سے ہی آج ہم سکون کا سانس لے سک رہے ہیں۔ تو ان کی بہت زیادہ مہربانی ہے جو انہوں نے ہمارے لیے اتنی مشقتیں کی ہیں، اور 6 ستمبر ہم ان کی یاد میں، ان کی جو ہمارے فوجی، ہماری پاک آرمی جو بھائی ہمارے شہید ہوئے ہیں، ان کی یاد میں ہمیں دن مناتے ہیں۔ پاکستانی فوج نے پوری قوم کو سر فخر سے بلند کیا، اور اسی طرح 7 ستمبر کو پاکستان کی اسمبلی میں 1974 کو قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر نظریاتی طور پر ملک کو اور فتح عطا فرمائی، اور تمام ملک کے پاکستان کے مسلمان
इस फतह के ऊपर खुश हुए। दोनों फतहें मुसलमानों को नसीब हुई। पाकिस्तान के जो फ़ौज है ना, उसके साथ साथ हमारी जो अवाम है ना, वो भी शाना बशाना लड़ी है। कहीं भी देख लें, हमारे लोगों ने भरपूर जज्बे के साथ वो जंग लड़ी है। हालांकि वो ताकत के लिहाज में इंडिया बहुत ज़्यादा आगे था, लेकिन हमारे पाकिस्तान के जो लोग थे ना, अपने वतन के लिए उन्होंने अपने वतन के लिए भरपूर उसको बचाने की कोशिश की, और उस जज्बे में वो उन्होंने मतलब दुश्मन को निस्तो नबूद करके यहाँ जलील करके यहाँ से वापस भगाया। हालांकि वो इस जोन में आए थे कि हम जी फ़ौरन ही पूरे एरिए पे कब्ज़ा कर लेंगे। जो लाहौर है उनके लिए तो क्या ऐसा कह रहे थे कि हम मतलब मिनटों में लाहौर पहुंच जाएंगे, लेकिन लोगों ने ऐसा दिलेराना सबूत दिया कि उन्हें वहाँ से शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। जी सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।